بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور بات یہ ہے کہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم نے نہ اپنی اجتماعی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا، نہ کبھی سبق سیکھنے کی کوشش کی، اور قومی غلطیاں، اجتماعی غلطیاں، انفرادی غلطیاں یہ قوم اور اس قوم کے رہنما اور مقتدر حلقے ہمیشہ کرتے رہے، اور آج پھر انہی غلطیوں کو دہرایا جا رہا ہے یا دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دو تو حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑی، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی تشکیل کیوں کی گئی۔ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بھی بہت سی اس طرح کی جماعتیں ہیں، لیکن اس وقت ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہی ایم کیو ایم، اسی ایم کیو ایم کے رہنما، قائد اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گئے، اور وہ ایم کیو ایم ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بوجھ، ایک مصیبت محسوس ہونا شروع ہوئی۔ پھر اسی ایم کیو ایم کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے آپریشن کیے، پھر اسی ایم کیو ایم کے نوجوان لاپتہ ہوئے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کتنی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، بھتہ خوری میں ملوث تھے، انہوں نے کیا کیا ظلم کیے کراچی کے لوگوں پر یا کراچی میں رہنے والے لوگوں پر، جن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اور افسران بھی شامل تھے۔ لیکن ایک ایسی قوت جو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی، بعد میں اسٹیبلشمنٹ پہ کے گلے پڑ گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے 2010-11 سے ایک اور قوت جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے کھڑی کی، اور آج وہی قوت جس کو ہم پی ٹی آئی یا عمران خان کے نام سے جانتے ہیں، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ چکی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس مانسٹر سے، یعنی فرینکنسٹائن مانسٹر جو انہوں نے خود کریٹ کیا ہے، اس سے جاں خلاصی کی جائے۔ شاید یہی سوچ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک مرتبہ پھر کراچی میں ایم کیو ایم کو متحد کیا جا رہا ہے۔ ایک عرصے سے جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز دوسرے چینل پر بھی دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں ایک عرصے سے اس بات کا اشارہ دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الطاف حسین جو بانی ہیں ایم کیو ایم کے، ان کی دوبارہ پاکستانی سیاست میں واپسی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جو ماضی میں ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، ان کو متحد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب یہ کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ بنایا گیا، حالانکہ جب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور موجودہ حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو اس میں کامران ٹیسوری کا بطور گورنر دور دور تک نام نہیں تھا، لیکن بالآخر کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ بنایا گیا۔ اب انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہم سب کو معلوم ہے کہ کامران ٹیسوری کس کے بندے ہیں۔ اب انہی کی کاوشوں کی وجہ سے فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، وہ اپنا پی ایس پی والے جو صاحب ہیں، اب ذہن سے ان کا نام اتر گیا، جو ہمارے کراچی کے وہ ناظم یا میئر بھی رہ چکے ہیں، مصطفیٰ کمال، اب یہ سب اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آفاق احمد، جن کی ایم کیو ایم حقیقی ہے، وہ شاید ان کی جماعت جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن یعنی الطاف حسین کے ساتھ الحاق کر دے، اور پھر یہ تمام ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کو دوبارہ متحد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہولڈ ہے، جو انہوں نے اپنے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پاکٹس بنائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں تقریباً 13-14 سیٹیں قومی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں گزشتہ انتخابات میں، اور کراچی میں ضمنی انتخابات کے موقع پر بھی
پاکستان تحریک انصاف نے نشستیں حاصل کی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹھیک ٹھاک وہاں پر ہولڈ ہے کراچی میں۔ اب اس ہولڈ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ کراچی سے وہ نشستیں نہ جیت سکے۔ اب یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مبینہ طور پر بیک ڈورز کے ذریعے اپنے موروں کو استعمال کر کے کیا جا رہا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے، اے پولیٹیکل ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جس کی وضاحت کرنا بلکہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وضاحت تو وہ لوگ کریں جو یہ سب کھیل کھیل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں یعنی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایم کیو ایم کے یعنی ایم کیو ایم، اس میں لندن یا میں ایم کیو ایم پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ایم کیو ایم کے بہت سے سینئر رہنماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی، اور ظاہر ہے وہ کچھ لوگ کہ جی آپ ہمیں یہ سیٹ دیں گے، یہ اگر ہم ہار گئے تو سینیٹر بنا دیں گے، مختلف، جو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں لین دین ہوتا ہے۔ جب کچھ حلقوں کو، کچھ قوتوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک مرتبہ پھر کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، تحریک انصاف سے جان چھوٹی ہے تو اب اربن سندھ بھی پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا، یا کسی حد تک وہاں پر پیپلز پارٹی اپنے پاؤں یا قدم جما لے گی۔ لہٰذا یہ سارا کھیل اب دوبارہ کھیلا جا رہا ہے کہ تمام ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کیا جائے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمر کو توڑا جائے۔ اور عین ممکن ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں وہ بھی تیل اور تیل کی دھار دیکھتے ہوئے وہ بھی ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ یہی ایم کیو ایم تھی جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بغل بچہ تھا کراچی میں، جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان، مولانا شاہ احمد نورانی کی جو جماعت تھی مرحوم کی، اس کو ان کا ہولڈ توڑنے کے لیے ایم کیو ایم کو بنایا گیا لسانی بنیادوں پر، اور اس کے بعد جو قتل و غارت ہوئی، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کس حد تک کراچی جلتا رہا اور وہ روشنیوں کا شہر بالآخر لاشوں کا شہر بن گیا، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اب جس طرح ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں، پاکستان کے تمام طبقہ فکر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں شوبز کے ایکٹرز ہوں، سنگرز ہوں، اس میں دیگر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، علماء دین ہوں، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو باقاعدہ فنڈنگ کی گئی، میڈیا کے لوگوں کو، میڈیا چینلز کو، کہ جناب ایک شخص کو آپ نے دیوتا بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہی ہے آپ کا مسیح، باقی سب کے سب چور، ڈاکو، کرپٹ، بدعنوان ہیں، یہی پاکستان کو بچائے گا۔ لیکن بالآخر کیا ہوا؟ وہ پاکستان کو تو نہیں بچا سکا، وہ پاکستان کو ترقی کی راستے پر نہیں لے کر جا سکا، لیکن اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے اداروں کا ستیہ ناش کر دیا، اور آج وہی شخص جس کو آپ لارجر دین لائف ایک دیوتا بنا کر پیش کرتے رہے، آج وہ آپ کے اس کے ہاتھ آپ کے گریبان پر ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کریں تو کیا کریں۔ آج اس نے پاکستانی فوج کے اندر جو بھی ریٹائر ہونے کے بعد جو بھی ڈائسنٹنگ وائس نکلتی ہے، جو بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں ہے، وہاں سے وہ جتنی زیادہ پاکستان کی فوج کی ہرزہ سرائی کرتا ہے، وہ جو ایک میجر ہے جو خاموش مجاہدوں کا ترجمان بنا ہوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، وہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی باقاعدہ یہاں پر نشو و نما، پرورش، سہولت کاری کی جاتی ہے، اور آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ سہولت کار عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں اور عدلیہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، اور زبان خلق جسے کہتے ہیں کہ نکارہ خدا، بہت سے لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کس کی ایما پر
کون اس کو دوبارہ اکٹھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی سیاسی مرضی ہے، جس طرف جائیں جو جی کریں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے یہ بھی دیکھا، ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دے دی ہے کہ جناب کراچی اور حیدرآباد میں جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں، حلقہ بندیاں، اس حوالے سے پیپل پارٹی سے ہمارے اختلافات ہیں اور ہم حکومتی اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان ہو، ایم کیو ایم لندن ہو، ایم کیو ایم ایز اے ہول، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی مشکل میں ہے، وہ اپنا شیئر حصہ بقدر جسا بڑھانے کے لیے اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں، اور آج پھر آصف علی زرداری اور دیگر جو پیپلز پارٹی والے جو لوگ ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ جناب یہ دوبارہ ایم کیو ایم کو کیسے منایا جائے۔ لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں کردار ادا کون کر رہا ہے۔ وہ جو کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کے کوٹے پر سندھ کا گورنر کس نے بنوایا؟ ظاہر ہے ان کو نامزد تو شہباز شریف نے کیا ہے، لیکن کس کے کہنے پر کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی انتہائی پاکستان کی تاریخ کے انتہائی کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں۔ ہی کین بی اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، بٹ ہی از ناٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشین، ان کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے بھائی سے نالاں ہیں، مریم نواز اپنے چچا سے نالاں ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت شہباز شریف کی ان پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے کہ جی حضوری والی جو پالیسی ہے، اب بھائی آپ سے نئی گورنمنٹ چلتی تو چھوڑیں، بولیں جی کرائیں انتخابات، چھوڑ دیں، یہی ہوگا کہ آپ کو دوبارہ جیلوں میں جانا پڑے گا۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اب بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کا احتساب شروع ہو، عمران خان کو اپنے کیے کا حساب دینا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب گو سلو والی پالیسی، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 100% اے پولیٹیکل یا غیر سیاسی یا غیر جانبدار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب اس معاملے میں تو اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، یعنی غیر جانبدار یا غیر سیاسی ہے، کہ وہ حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ باقی جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کیسز ہوں، عدالتی ضمانتیں ہوں، عدالتی ضمانتیں نہ ہوں، عدالتوں پر اثر انداز ہونا ہو نہ ہو، وہ آپ سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ہو جاتی ہے، جو چیز اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی یہ پولیٹیکل نہیں ہو سکتی، وقتی طور پر یہ ریٹریٹ ہے، انہوں نے ایک قدم پیچھے کیا ہے یا 2 قدم پیچھے کیے، مستقبل میں یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ 4 قدم آگے آ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔